ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے تاریخ اسلامی کا ایک سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے قوم کا خادم، قوم کا قائد۔ سخت جاڑوں کی ایک رات تھی اور دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے باہر ایک خیمہ لگا تھا جس میں ایک مجبور و مفلس عورت چولہے پر ہنڈیا چڑھائی اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے کیونکہ وہ کئی وقتوں کے بھوکے تھے۔ اس عورت نے ہنڈیا میں پانی ڈال کر اس لیے چڑھا دیا تھا کہ اس پانی کے کھولنے کی آواز سے بچوں کو تسلی دے سکے کہ بیٹا سالن پک رہا ہے، کچھ ہی دیر میں پک جائے گا، اور بچے روتے روتے سو جاتے۔ تب نہ وہ کچھ کھاتی نہ وہ بچوں کو کچھ کھانے دیتی، چولہا بند کر دیتی۔ اس وقت خوب رو گوری رنگت لہیم و شہیم دراز قامت باوقار اور پرروب شخص نے خیمے کے باہر سے یہ دردناک منظر دیکھ کر عورت سے کہا، تو اچھی ماں ہے، بھوک سے روتے بلکتے بچوں کو دیکھ کر خاموش ہے۔ عورت نے افسردہ اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو کئی وقتوں کے بھوکے ہیں۔ پھر اس شخص نے تعجب سے پوچھا، تو پھر اس ہنڈیا میں تم کیا پکا رہی ہو؟ جلدی سے پکا کر انہیں کھلا کیوں نہیں دیتی؟ عورت نے اس شخص کو بتایا، اس ہنڈیا میں تو صرف پانی ہے جو بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں ڈال کر پکا رہی تھی۔ جب بچے رو رو کر سو جائیں گے تو یہ پانی چولہے سے اتار دوں گی۔ عورت کی یہ باتیں سن کر شدت تاثیر سے اس شخص کے چہرے پر شکنیں پڑ گئیں جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ اس کے بدن میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ وہ اپنے آپ سے کچھ کہتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگا جیسے اسے کوئی اہم کام یاد آ گیا ہو اور وہ اسے جلد سے جلد انجام دینا چاہتا ہو۔ چنانچہ وہ اپنے مقام پر پہنچ کر آٹا، گوشت، گھی، کھجوریں اور رسد کا کچھ ضروری سامان بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کی پیٹھ پر لاد دے، اسے بہت جلد شہر سے باہر جانا ہے۔ خادم نے عرض کیا، آپ یہ زحمت کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ بوری اٹھائے آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس شخص نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ جبکہ وہاں تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ چنانچہ اشیاء ضروریہ سے لدی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھائے یہ شخص شہر کے باہر تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے اس خیمے تک جا پہنچا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ شخص سارا سامان اس غریب اور مفلس عورت کے آگے ڈھیر کر کے کہتا ہے کہ جلدی سے بچوں کو پکا کر کھلاؤ، بچے بہت بھوکے ہیں۔ عورت ہنڈیا میں گوشت چڑھاتی ہے اور پھر آٹا گوندھ کر گرم گرم روٹیاں پکاتی ہے، اور یہ شخص چولہا پھونکتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، دیکھو ذرا جلدی کرو، بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں گوشت کا سالن اور روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو نیند سے جگا کر انہیں پیٹ بھر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بھوکے بچے جب پیٹ بھر کھا لیتے ہیں تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگتے ہیں، نظروں ہی نظروں میں خاموشی کی زبان میں تہ دل سے اس نیک طینت شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اجنبی شخص کے چہرے پر مسرت اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور عورت جذبہ تشکر میں ڈوب کر کہتی ہے، اے اجنبی، خدا تجھے جزائے خیر دے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ خلیفہ ہونے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر ابن الخطاب۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ ہاں، یہی امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ ایک حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے رعایا کی ایک ایک فرد کا خیال رکھے، ان کی بنیادی ضرورتوں کا لحاظ رکھے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ان کے جان و مال کا تحفظ کرے
عوام کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے دن میں بھی اور رات میں بھی گشت کرے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی بھوک پیاس اور صحت کا خیال رکھے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو اور عوام خوشحال ہو۔ ایسا اگر کوئی قائد ہو تو اسی کو کہتے ہیں قوم کا خادم، قوم کا قائد ہوتا ہے۔